الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور حضروں کے اس علاقے ہارون اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. کافی وقت گزر چکا ہے، آپ نے بیانات بھی سن لیے، آپ لوگوں نے منظوم کلام بھی سن لیا ہے. چند باتیں عرض کروں گا اور آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس مالک کائنات نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا.
اور احسان کیا کہ قرآن کریم جیسی جامع کتاب سے نوازا ہے اور اسی کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، یہ اس مالک کا احسان ہے۔ اگر بادشاہ اور وزیر اعظم کسی کو نوکر بنا لے اپنے وزیر اعظم ہاؤس کا، یا اس سے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی صاف کرنے پہ لگا دے، ڈرائیور بنا لے، تو زندگی گزار کے خدمت کر کے بھی یہ نوکر اور ملازم یہی کہے گا کہ بادشاہ تیرا احسان ہے کہ مجھے اس نوکری میں قبول کیا ہوا ہے۔ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں تھک گیا ہوں، میرا وزیر اعظم پہ، بادشاہ پہ بڑا احسان ہے، اس کی گاڑی صاف کرتا ہوں، اس کے ٹائر صاف کرتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں۔ پھر بھی احسان اس کا مانے گا۔ اس زاویہ نظر سے دیکھیے تو اس مالک کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی خدمت والی ڈیوٹی پہ لگا دیا۔ یہ اس مالک کا احسان ہے۔ اور دی ہوئی کتاب ایسی کتاب دی ہے جو کتاب ثواب بھی ہے، کتاب عبادت بھی ہے، کتاب تلاوت بھی ہے، اور کتاب التوحید بھی ہے۔ جس انداز میں، جس پیرائے میں اللہ نے اس کتاب میں اپنا تعارف کروایا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی وہ کتاب انقلاب ہے جس نے ایسی قوم کو اندھیرے سے ایسے نکالا کہ جو اندھیروں میں خوش تھے، ایک بندہ ہو چلو خوش نہ ہو تو کہیں نہ کہیں روشنی میں آ ہی جاتا ہے، لیکن جس بندے کو اندھیرے ہی سے پیار ہو جائے، اس میں زندگی گزارنا چاہے اور باہر نکلنا موت سمجھے اپنے لیے، اب ایسے بندے کو کیسے نکالا جائے گا؟ ایک بندہ کنویں میں پڑا ہوا ہے، اب وہ چاہے گا کہ میں باہر آؤں، آپ رسی ڈالیں گے اسے پکڑے گا تو آئے گا، اگر وہ باہر آنا ہی نہ چاہے تو کون نکالے گا؟ لیکن کمال ہے اس قرآن مقدس کا کہ اس نے ایسے لوگوں میں بھی ہلچل پیدا کر دی جو نکلنا نہیں چاہتے تھے روشنی کی طرف، پہلے ان میں ایسی طلب پیدا کی دل کی دنیا میں کہ وہ خود حق کے متلاشی بن گئے، اور متلاشی بننے کے بعد حق پانے والے بن گئے، حق پانے کے بعد وہ حق پھیلانے والے بن گئے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں عرب کا کیا حال تھا؟ 3 طبقے تو زیادہ تھے، ایک مکے کے مشرک، دوسرا طبقہ تھا اہل کتاب کا، پھر اہل کتاب میں کچھ یہودی اور عیسائی۔ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، تورات انجیل، لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ ان کا حشر بھی ایسا ہو گیا تھا، قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ میں آؤں گا دیکھنا اس دور میں بھی ایسے ہوتا ہے، مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، اور آپس کی حالت یہ ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔
یہودی کہہ رہے ہیں عیسائیوں کا کوئی دین مذہب نہیں، یہ باطل۔ عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل، اور باطل بھی اس قدر ہو چکے ہیں، دونوں کی بات سچی ہے، غلط دونوں کی نہیں، کیونکہ یہودیوں کا حال یہ ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ حال بن گیا، دونوں ہی باطل ہیں۔ اور ایک قدم ذرا آگے، پہلے نظریہ اپنایا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پھر خود ہی اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ خود ہی دعویٰ کر دیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم سارے ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب آگے بڑھے، خود اللہ کے بیٹے بن بیٹھے۔ اور جو اہل علم طبقہ تھا ان کا حال یہ ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے مولوی اور پیر لوگوں کا مال کھاتے تھے، بٹورتے تھے باطل طریقے کے ساتھ۔ گلا یہ نہیں کہ مال کھایا، گلا تو یہ ہے کہ مال کھا کے بھی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے، مال کھا کر بھی حق بتاتے تو ہم کہتے خیر ہے، لیکن مال بھی کھایا، راستہ بھی غلط بتایا۔ جی آپ سے کوئی پوچھے ہری پور کا راستہ کیسے ہے، آپ کہیں 1000 روپے دو تو راستہ بتاؤں گا، وہ آپ کو 1000 روپے بھی دے دے، آپ 1000 روپے بھی لینے کے بعد اس کو پشاور کا راستہ بتا دیں۔ ظلم یہ کیا، ان کا یہ حشر ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے او ظالموں کیوں تباہ کر رہے ہو لوگوں کو، کیوں ان کا حال تباہ و برباد کر دیا، مال کھا رہے ہو، ناجائز کر رہے ہو، تو کہنے لگے لیس علینا فی الامین سبیل، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سیٹھاں دا مال ہے تے ساڑھے تے حلال ہے، کھاؤ جہاں سے ملے۔ ایسے لوٹا، ادھر اہل علم کا یہ حال ہے، ادھر مکے کے جاہلوں کا یہ حال ہے کہ کہہ رہے ہیں الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک دعویٰ جنات کو الہ بنایا، دوسرا دعویٰ پتھر کے ٹھیکریوں اور ٹھاکروں کو معبود بنا دیا۔ کعبۃ اللہ جو توحید کا مرکز ہے انہیں بتوں سے بھر دیا گیا۔ پہلے تو ود سوا یغوث یعوق اور نصر تھے، مکے والوں نے لات منات عزا و حبل نائلہ اور اصحاب بنا لیے، لکڑی پیتل تانبے پتھر گارے کا بنا ہوا ہے۔ بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ حالت ہو چکی تھی کہ میں نے کھجوروں کے دانوں سے اپنے لیے ایک معبود بنایا ہوا تھا، کھجور کے دانے گٹھا بن جاتے نا، اس سے اپنے لیے معبود بنا لیا، سفر پہ چلا گیا، صبح و شام عبادت شروع ہے۔ کہتے ہیں سفر میں ایسی جگہ پھنس گئے، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا، اب بھوک سے مر رہا ہوں، بڑی اس کی منت کی معبود جی کچھ کرو نا، کوئی روٹی کا بندوبست، کوئی کھانے کا بندوبست کرو، بڑی عبادت کی، ماتھے شاتھے رگڑے لیکن کام نہیں بنا۔ جب بھوک حد سے بڑی تو میں نے اسی کا سروڑا توڑا، اس کا سر جو ہے وہ توڑا اور معبود کھا گیا۔ کہتے ہیں کھا تو میں گیا لیکن دل میں جو فطرت تھی وہ جاگ اٹھی کہ جس کا سر توڑ کے تو کھا جائے
جسے تو ہضم کر جائے وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ بس یہی بات سمجھ میں آنے کی دیر تھی، اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ کی توحید کی طلب پیدا ہو گئی ہے۔ یہی وہ راز ہے حضروں والوں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کی پہچان نہیں ہے، اسی لیے اللہ کی صفات کو یا تو پتھروں میں مانتے ہیں، یا مٹی میں مانتے ہیں، یا لکڑی پتھر تانبے کے اندر مانتے ہیں، یا کسی مردے اور زندے کے اندر مانتے ہیں، جبکہ اللہ وہ ذات ہے۔ اللہ اسی لیے تو اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ما عظم اللہ حق تعظیمہ، اللہ کی تعظیم کرنے کا جیسے حق ہے انہوں نے تعظیم نہیں کی، جیسے عبادت کرنے کا حق ہے عبادت نہیں کی۔ ما عرف اللہ حق معرفتہ، جیسے اللہ کی معرفت کا حق ہے اس طرح انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی۔ معرفت کی کتاب تو قرآن ہے، قرآن کو ہاتھ لگایا نہیں۔ معرفت کی کتاب تو قرآن ہے، قرآن کو سنا نہیں۔ معرفت کی کتاب تو قرآن ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ معرفت کی کتاب تو قرآن ہے، قرآن کو باہر سے ہی مانا ہے، باہر سے ہی دیکھا ہے، کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ اور جس بیچارے نے کھولنا چاہا، زبان کھولی، اس سے قرآن بھی بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس زبان سے قرآن سنایا جاتا ہے وہ زبان بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورنہ کہنے کو تو کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ ٹھپے قرآن نو مندا ہر کوئی تے کھلے قرآن نو مندا کوئی کوئی۔ بند قرآن کو تو سارے ہی مانتے ہیں، لیکن جب کھول کے سنایا جائے اس وقت بہت ساروں کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کتاب الہی ہے اور قیامت تک کے لیے ایک قانون ہے، زندگی کا دستور ہے، آپ کے اخلاق ٹھیک کرتی ہے، آپ کا عقیدہ درست کرتی ہے، ایمان درست کرتی ہے، اعمال کی درستگی کرتی ہے، حکومت کیسے چلانی ہے رہنمائی کرتی ہے، جج کیسے بننا ہے، قضا کیسے کرنی ہے، فیصلہ کیسے کرنا ہے بتاتا ہے قرآن، تجارت کیسے کرنی ہے بتاتا ہے قرآن، اخلاق کیسے ہوں بتاتا ہے، بہن کے حقوق کیا ہیں، بیٹی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، خاوند کے حقوق کیا ہیں، قرآن بتاتا ہے۔ اور جب قرآن بتاتا ہے تو بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت ساروں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ لیکن ہوشیار بندہ وہ نہیں ہے کہ لیبارٹری اس کی بیماری بتائے وہ لیبارٹری والے کا دشمن بن جائے، وہ دشمن نہ بنے، اس کا شکریہ ادا کرے، تو نے میری بیماری کی تشخیص کر دی ہے۔ یہ وہی لیبارٹری ہے، یہ قرآن، یہ بتائے گا آپ کو آپ کے اخلاق ٹھیک ہیں کہ نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، عمل ٹھیک ہے کہ نہیں۔ قربان جاؤں، یہ تو ایسی کتاب ہے، ورنہ یقین کیجئے مکے کے مشرک کو نبی سے اختلاف نہیں تھا، نبی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، آپ کے حسب اور نسب کا وہ منکر نہیں تھا، آپ کے حسن و جمال کا وہ منکر نہیں تھا، آپ کی صداقت اور امانت کا وہ منکر نہیں تھا، بلکہ وہ تو علل اعلان معترف تھا۔ ابو جہل کعبہ کے سامنے بیٹھ کے بھی یہ کہتا تھا کہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، اللہ کی قسم ہے میں نے ان دو آنکھوں سے محمد جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ یقین کیجئے
بلکہ ان کے امانتیں باوجود اختلاف ہونے کے، باوجود دشمنی ہونے کے، ان کی امانتیں اس رات بھی میرے محمد کے پاس پڑی ہوئی ہیں جس رات وہ میرے محمد کے قتل کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تھا کہ نہیں ایسا؟ تبھی تو علی المرتضیٰ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی میرے بستر پہ لیٹ جانا اور صبح کو موقع پا کے جب حالات بنے تو بھی مدینہ چلے آنا۔ کیوں رات کو سلایا؟ فرمایا ان مکے والوں کی امانتیں آج بھی میرے پاس پڑی ہوئی، جو دن بھر آپ کے خلاف چلتے بولتے، یہ وہ بھی جانتے تھے کہ امانت ادھر ضائع نہیں ہوتی۔ وہ امین بھی مانتے، بلکہ وہ تو فیصلے بھی آپ سے کروایا کرتے تھے، فیصلے بھی آپ سے کروایا کرتے تھے۔ کعبہ بن گیا، حجر اسود رکھنے کی باری آ رہی ہے، ہر سردار لیڈر قوم کا قائد کہتا ہے میں رکھوں گا، لیکن دوسرا تیار نہیں، تلواریں نیاموں سے باہر ہو گئی ہیں۔ کسی ہوشیار نے کہا لڑنے سے پہلے کسی کو اپنا فیصل مان لو، حکم مان لو جو تمہارا فیصلہ کرے۔ اب جب مکے والے دیکھتے ہیں تو نظریں ان کی ٹکتی ہیں تو وہ میرے محمد پہ آ کے ٹکتی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، انتظار ہو رہا ہے، صبح فیصلہ ہونا ہے، حرم میں پہلے کون آئے گا۔ جب دیکھتے ہیں نبی کریم تشریف لا رہے ہیں حرم میں، جو ہی دیکھا سب نے تو کیا کہتے ہیں، نام بھی نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں جا صادق امین۔ اللہ اکبر، جا صادق امین۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں واہ قرآن تیرا جوڑ مصطفیٰ کے ساتھ ایسا ہے، مصطفیٰ کا جوڑ آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ نبی کو صادق اور امین کہتے ہیں۔ قرآن لانے والے فرشتے کو رسول کریم کہا جاتا ہے۔ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ اکبر، قرآن لانے والا جبریل امین اور قرآن لینے والا صادق اور امین ہے، اور قرآن خود جو ہے وہ ذکر حکیم ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم فیصلہ کرتے ہیں، لڑیے نہیں، چادر لائیے، چادر بچھائی، خود اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھاتے ہیں، حجر اسود چادر میں رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے سرداروں کو کہتے ہیں ایسا کرو ایک ایک کونا تھام لو۔ کونے پکڑتے ہیں، کعبے کے قریب لایا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نصب کرتے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا ہارون والو، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، حسین و جمیل بھی مانتے تھے، نسب میں سب سے اعلیٰ مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے ہرقل کے سامنے جب ابو سفیان کھڑا ہے، ابو سفیان کہنے لگا جس کے خلاف آئے ہو چند باتیں پوچھنے لگا ہوں، مجھے جواب دینا۔ ترجمان بھی بیچ میں کھڑا ہے، ابو سفیان آتے ہیں، ہرقل کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کیف نسبہ فیکم، او ابو سفیان، جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکہ میں، آپ کے اندر اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواباً کہا ہوا فینا ذو نصب، اللہ
हुवा फीना ज़ू नसबिन, हम में वो सबसे आला नसब वाला है, शरफ वाला है। तो खानदान भी आला, नसब भी आला, हसब भी आला, शान वाला भी मानते हैं, सादिक और अमीन भी मानते हैं। फिर साहिर क्यों कहते हैं, फिर शायर क्यों कहते हैं, फिर मजनून क्यों कहते हैं, फिर वही कत्ल के दर पे क्यों हो गए हैं, फिर वही वो जो है कैद करने क्यों पड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। वो एक ही बात है, कुरान कहता है, वो कहते हैं अजालल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। अजालल आलिहता इलाहन वाहिदा। झगड़ा तो ये था कि ये सारे इलाहों को रद्द करके, सबको खत्म करके कहते हैं कि इलाहं वाहिदा, इलाह है तो कौन है, अकेला अल्लाह है। और वो इसी बात को समझ नहीं पा रहे थे। हमारे गांव की एक बुढ़िया थी, तो बाबा से मांग रही थी। किसी ने कहा हर बाबा से अल्लाह क्या आती, अल्लाह बेचारा किसके संदेवे। उसने अपने ज़हन के मुताबिक वो पहचाना ही नहीं रब को। मसला ही तो ये कहते लखन लोगों ने मुंह खोले ने, कोई पे बारिश मंगदा है, कोई ये पे मंगदा है, कोई ये पे मंगदा है। ते अल्लाह बेचारा किसके संदेसी आखे। मैं आखे सारे अल्लाह को लो मंगदे नहीं, चलो मैं बाबा वेला बैठा है इसको लो मांग के ना। भाइयों यही बात उनके समझ में नहीं आ रही थी कि सारे करने वाला, सारा कुछ देने वाला कौन है, अकेला अल्लाह। यही बात उनकी समझ में नहीं आ रही। वरना वो तो कहते थे अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह को तो ऐसे मानते थे। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल मोमिनून है, 18वां पारा है। सुना दूं कुरान? सुनिए कुरान कहता है कुल्ल मनिल अर्ज़ु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून। हारून वाले नाराज तो नहीं हो रहे जी? बोलूं आज? सुनिए कुल्ल मनिल अर्ज़ु व मन फीहा। मेरा महबूब पैगंबर पूछ इन मक्के वालों से लिमनिल अर्ज़ु व मन फीहा, जमीन किसकी है, जो कुछ जमीन में है वो किसका है? अगर जानते हो तो बोलो। तो कुरान कहता है सयक़ूलून लिल्लाह। मक्के के मुशरिक भी जवाब में क्या कहते? ये सारा अल्लाह ही का है। अफला तज़क्करून, फिर क्यों नहीं नसीहत पकड़ते? जरा सुनिए अगली बात। फरमाया कुल मर रब्बुस समावातिस सबई व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे पैगंबर इनसे ये भी पूछ, आसमानों का रब कौन है, जमीन का रब कौन है, अर्शे अजीम का रब कौन है? सयक़ूलून लिल्लाह। कहेंगे कि रब कौन है? इख्तियार अल्लाह का है। अगली बात जरा सुनिए। फरमाया मेरे पैगंबर इनसे ये भी पूछ, कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैह। मेरे पैगंबर पूछ, मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन, हर चीज का इख्तियार किसके हाथ में है? पूछ इनसे। मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैह। और वही पनाहें देता है, उसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दिया जाता। अगर जानते हो तो जवाब दीजिए। कुरान कहता है सयक़ूलून लिल्लाह। तो सारे कहेंगे इख्तियार किसका है? इतनी तौहीद मानने के बावजूद भी हम उनको क्या कहते हैं? हाँ है तो मुशरिक, पर साड़ी इनको वाली बोली भी आते हैं मुशरोक। हाँ रोक हो जाए।
ہاں پھر کیوں مشرک؟ آئیے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو یہ لات منات عزا و حبل کی عبادت کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ معلوم ہوتا ہے قریب ہونا وہ کس کے چاہتے تھے؟ قریب وہ بھی اللہ ہی کے ہونا چاہتے تھے، لیکن راستہ غلط ہو گیا وہ اس واسطے سے۔ اور کبھی کبھی تو کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم جو ان کی پوجا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمارے سفارشی ہیں۔ آج بھی یہی لوگ مان رہے ہیں نا، اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے، یہی تو کہہ رہے ہیں۔ اللہ میرے دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی توحید کی سمجھ دے دی، ورنہ ہماری طرح دو آنکھیں، دو کان، ایسا ہی چہرہ، ایسی ہی زبانیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن دیکھو تو قبروں پہ جھکے ہوئے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی نے کیا یہ خوب کہا کہ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہو رہے ہیں، لوگ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اکبر الہ آبادی نے کیا ہی خوب کہا کہ در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں۔ وہ اس سے غرض تھی۔ تو میرے دوستو یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے صادق کہنے والے کاذب کہنے لگے، ساحر کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، لیکن قرآن نے فرمایا میرے پاک پیغمبر ان کی پرواہ نہ کر، تو میرا قرآن میری توحید سنا، تیری صفائیاں میں خود دیتا جاؤں گا۔ جب وہ کہتے ہیں مجنون ہے تو رب نے جواباً فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے پیغمبر قلم گواہ ہے، جو کچھ قلم سے لکھتے ہیں یہ گواہ ہے کہ تو مجنون نہیں ہے۔ علماء عجیب عجیب توجیہات کرتے ہیں، لیکن ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ میرا پاک پیغمبر جو آپ کو مجنون کہتے ہیں دل سے وہ بھی مانتے ہیں کہ تو مجنون نہیں ہے۔ زبان دل ان کی زبانوں کا ساتھ نہیں دے رہا، دل سے وہ بھی کہتے ہیں کہ مجنون نہیں ہے۔ باقی حقیقت پہ آئے تو مولویوں کا قلم آپ کو مجنون نہیں لکھے گا، ہاں ادیبوں کا قلم آپ کو مجنون نہیں لکھے گا، شاعروں کا قلم آپ کو مجنون نہیں لکھے گا، تاریخ کا قلم آپ کو مجنون نہیں لکھے گا، طبیبوں کا قلم آپ کو مجنون نہیں لکھے گا۔ اس قلم سے ہر چیز لکھی جائے گی لیکن قلم سے تجھے مجنون کبھی نہیں لکھا جائے گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ سنیے میرے دوستو ذرا، جب انہوں نے کہا مجنون
تو میں کہتا ہوں او بدبختو، مجنون اس ہستی کو کہتے ہو کہ مجنون بھی جس کے پاس آنے کے بعد کائنات کا سیاںا بن جاتا ہے اسے مجنون کہتے ہو۔ آپ کو تو میں نے قرآن دیا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی کیسے مجنون بنے گا؟ اللہ اکبر۔ امام آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں عجیب بات لکھی ہے۔ بازار میں پاگل جا رہا ہے، پورے بازار کے لڑکے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، شور ہے، غل ہے، وہ بھی منہ پہ جو آتا ہے کہے جا رہا ہے۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس مجنون کو، فوراً قریب گئے، کان میں کچھ پڑھ دیا، مجنون ٹھیک ٹھاک ہو گیا، پیدائشی پاگل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا شور پڑ گیا کہ ابن مسعود نے پاگل کو ٹھیک کر دیا۔ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بات نبی کریم تک پہنچی، فرمایا یا ابن مسعود، او ابن مسعود، کیا پڑھا ہے تو نے اس کے کان میں کہ پاگل ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے زیادہ نہیں، سورۃ المومنون کی یہ آخری آیتیں پڑھی ہیں۔ کون سی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ یہ آیتیں پڑھی، نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن لیجئے تو نے ٹھیک کیا، لو ان موقنا، اگر کوئی یقین والا یہ آیتیں پڑھے، اس کے راستے میں پہاڑ آیا ہو تو پہاڑ بھی ٹل جائے گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پاگل نہیں ہیں، یہ جو مرضی ہے کہتے جائیں، اما بنعمت ربک فحدث، آپ کو جو میں نے نعمت قرآن سے نوازا ہے آپ کھل کے اسے بیان کرتے جائیں۔ باقی دنیا میں یہ نہ سوار کو چھوڑتے ہیں تو نہ پیدل چلنے والے کو، ہاں آخر میں مجبور اتنا کرتے ہیں کہ گدھے کو بندہ خود اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ سنا ہے نا لطیفہ، تو مولانا غریب نواز صاحب نہیں تو سنا دیں گے آپ کو۔ دوستو لوگوں کی بات نہیں، بات یہ ہو کہ حق بات ہو۔ کسی فارسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ عرفی تم اندیش سے غوغائے رقیباں، عرفی تم اندیش سے غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، عرفی پرواہ نہ کر کتوں کی بھونکنے سے فقیر کی روزی کم نہیں ہوتی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، دنیا جو مرضی ہے کہے، بس ہم کہتے ہیں ہم سے یہ دو ہی باتیں سن لو، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں، ہمیں تو اپنے مطلب سے مطلب ہے، وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں۔ میرے دوستو آج کی اس حسین محفل میں بہت سارے بچوں نے، آپ کے سامنے بچیوں نے قرآن کریم پڑھا، سیکھا، ہم آپ کی اس خوشی میں شریک ہوئے اور چند جملے کہہ دیے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ قبول فرمائے، میرے لیے آپ سب کے لیے دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں نسلوں میں خادم اس قرآن و سنت پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔